السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور آج جو باتیں میں آپ حضرات کو سمجھانے جا رہا ہوں، یقین جانیے ان باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ باتیں ہماری نجی اور پرسنل زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہماری ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں کی بچت کیسے کریں۔ ہر انسان پریشان ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پیسوں میں بچت نہیں ہو رہی ہے۔ تو آج 2-3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہانہ 20,000 روپے کمانے والا ہوتا ہے تو 15,000 میں تو وہ اپنی ضروریات اور اپنی حاجات پوری کر لیتا ہے، اور باقی کے جو 5,000 روپے بچتے ہیں وہ معاصی کے کاموں میں یعنی گناہوں کے کاموں میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ کیسے خرچ کرتا ہے گناہوں کے کاموں میں؟ مثلا بیڑی، تمباکو، گٹکا وغیرہ، ان میں خرچ کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے پیسوں کی بچت کرنی ہے اور اپنے پیسوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سے تمام نشہ آور چیزیں مثلا بیڑی، تمباکو، گٹکا وغیرہ اپنی زندگی سے دفع کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں سے نہ صرف صحت خراب ہوتی ہے بلکہ اقتصادی، معاشی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم صحت یعنی WHO کے مطابق 2016 اور 17 میں تقریباً 247 ملین یعنی 26 کروڑ 70 لاکھ 10 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد اور تمام بالغوں کا 29% یہ لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تمباکو کے استعمال کی سب سے زیادہ مروجہ شکل دھوئیں کے بغیر تمباکو کی ہے، اور عام طور پر استعمال ہونے والی مصنوعات میں سے کھینی، گٹکا، تمباکو اور زردے والا پان بھی شامل ہے۔ تمباکو نوشی کی شکلیں بیڑی، سگریٹ اور حقہ ہے۔ عالمی سطح پر تمباکو کا استعمال صحت عامہ کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ اس سے نہ صرف جانوں کا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس سے سماجی اور معاشی اخراجات بھی بڑھتے ہیں۔ سال 2017 اور 18 میں ہندوستان میں 35 سال اور اس سے زیادہ کے عمر کے افراد نے جو تمباکو استعمال کیا تھا اور تمباکو کے استعمال سے جو ان کو بیماری لگی تھی اور ان کی بیماری میں جو لاگت یعنی خرچہ ہوا تھا وہ 1,77,341 کروڑ روپے تھی۔ تو اب آپ حضرات خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم ہم نے بیڑی، سگریٹ اور تمباکو میں خرچ کر ڈالی۔ یہ تو ملکی سطح کی رپورٹ تھی۔ اس کے علاوہ اگر یہ 26 کروڑ اور 70 لاکھ لوگ روزانہ 50 روپے بیڑی، سگریٹ اور تمباکو میں خرچ کرتے ہیں تو آپ حضرات خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہینے کا کتنا نقصان ہوگا اور ایک سال کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو ہمارے حساب لگانے پر معلوم ہوگا کہ ہمارا اجتماعی مالی ماہانہ نقصان یعنی ایک مہینے کا نقصان 1,11,25,00,000 روپے ہوگا، اور ایک سال کا نقصان 13,50,00,000 روپے ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دراصل تمباکو چبانا مہذب نہیں ہے بلکہ یہ تو وحشی قوموں کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام نشہ آور چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ اس لیے صحت اور مالی نقصانات کو دیکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ مال و دولت تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے بندوں کے تکمیل کی مصلحتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب چونکہ نشے کی چیزوں میں مصالح ضائع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اسی لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور مضر چیز سے منع فرمایا ہے۔ مضر چیز سے مراد جو جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو یعنی نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو بہرکیف اگر ہم نے اپنی زندگی سے ان تمام نشہ آور چیزوں کو نکال کر پھینک دیا اور اپنی زندگی سے دفع کر دیا تو کچھ وقت کے بعد ہمیں یہ محسوس ہونے لگے گا
کہ ہمارے پیسوں کے اندر بچت بھی ہو رہی ہے اور برکتیں بھی ہو رہی ہے۔ تو بارکیف اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔